بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان۔ صورتحال لیبنان میں خطرناک۔ سیکرٹری ڈیفنس امریکہ نے دھمکی دی ہے ایران کو کہ خطرناک نتائج نکلیں گے اگر براہ راست اسرائیل پر کوئی حملہ کیا گیا تو۔ ظاہر ہے ایران کے ساتھ تو کوئی اس وقت کھڑا نظر نہیں آ رہا۔ عالم اسلام خاموش ہے اور بزدلی کا یعنی انتہا پر ہے عالم اسلام۔ صرف بیان بازی تک معاملہ چل رہا ہے، اور یہاں پہ وہ اسرائیل ہے کہ مسلمانوں کی جان پہ جان لے رہا ہے۔ پہلے اسماعیل ہانیہ شہید کر دیا ایران میں، اور اب حسن نصر اللہ اور ان کے ساتھیوں کو، ان کی بیٹی کو۔ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے۔ اس پر جتنا ماتم کیا جائے کم ہے، کہ ظاہر ہے کہ قوم امہ دیکھ رہی ہے کہ کوئی قیادت پیدا ہو جائے جو اسرائیل کو اس کو سبق سکھا سکے کہ عالم اسلام کا اور مسلمانوں کا خون ارزاں نہیں ہے۔ یہ تو تمہید تھی میری لبنان کی صورتحال پر، ایران اور اسرائیل کی صورتحال پر، اور امریکہ جو کھل کر اس کے ساتھ تھا، ہے اور پتہ نہیں کب تک رہے گا۔ لیکن عالم اسلام میں کوئی ابھی تک ملک سامنے نہیں آیا، کوئی لیڈر سامنے نہیں آیا کہ وہ ایران کو یہ کہہ سکے، اور حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد یہ کہہ سکے کہ جناب ہم کھڑے ہیں فلسطین کے کاز کے لیے، ہم ایران پر اگر حملہ ہوا تو ہم بھی ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ایسا ہے نہیں۔ حکومت پاکستان نے یہ خوشخبری دی ہے قوم کو کہ گزشتہ 44 مہینے میں افراط زر جتنا تھا وہ کم ہو کر اب صرف 7% تک رہ گیا، یعنی 6.9۔ عجیب و غریب قسم کے فگرز ہیں، کہاں 40 42، وہاں سے 32 32 سے 24 24 سے 12، اور پھر اس کے بعد 9.6، اور اب جو ہے 7.9۔ یعنی اتنی بڑی خوشخبری ہے قوم کے لیے، لیکن اس کا امپیکٹ کیا ہے؟ کیا افراط زر میں کمی کا فائدہ عوام کو پہنچا ہے؟ کیا اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے شرح سود کو کم کیا ہے، جس پرپز کے لیے شرح سود بڑھائی گئی تھی کہ انفلیشن کو مینیج کرنا ہے، افراط زر کو کم کرنا ہے؟ اب وہ افراط زر چونکہ کم ہو چکا ہے، لہٰذا یہ اسٹیٹ بینک کو ثابت کرنا چاہیے۔ وزیر خزانہ صاحب یہ بتائیں قوم کو کہ اب یہ ختم ہو چکا ہے، تو لہٰذا ہمیں 9% پر، 8% یا 10% پر اسٹیٹ بینک کا جو شرح سود ہے وہ لے کر آنا ہے۔ ایسی کوئی امید تو نظر نہیں آ رہی۔ بہرحال وہ 1-2% زیادہ سے زیادہ کم کر کے 15-16 کے قریب لے آئیں گے، امید یہی ہے۔ لیکن 10 کے قریب بھی لانے کا میں نہیں سمجھتا کہ اتنا اچھا فیصلہ یہ حکومت کرے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی چائنا کی جو سائنوشیور کمپنی ہے، انشورنس کمپنی ہے، وہ گیس ریلیٹڈ، انرجی کے سیکٹر سے ریلیٹڈ ہے، اس نے $1 ارب، جی ہاں 1 ارب امریکی ڈالر کے برابر پاکستان ریفائنری میں سرمایہ کاری کا عندیہ دیا ہے، اور اس سلسلے میں ڈاکومنٹیشن جاری ہے۔ $1 ارب ریفائنری کے شعبے میں، پاکستان ریفائنری میں لگایا جائے گا وہ پیسہ۔ یہ ایک بڑی خبر ہے، ایک اچھی خبر ہے۔ یہ میں نے سوچا کہ اپنے ناظرین، اپنے احباب کے ساتھ اس کو شیئر کر لیا جائے۔ اچھی خبر ہے، انفلیشن کی خبر اچھی خبر ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس کے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹس ہیں یا نہیں ہیں، اس کے اثرات، اس کے فوائد عوام تک آتے ہیں نہیں ہیں، جو بجلی کے ہی بلوں سے تنگ آ چکے ہیں، پریشان ہیں، مشکلات میں ہیں۔ قیمتیں کسی بھی چیز کی کم نہیں ہوئی ہیں، افراط زر کم ہوا ہے، کمال کی بات ہے۔ چیزیں کسی بات کی بھی کم نہیں ہوئی، کسی پروڈکٹ، ایڈیبلز کے اندر، ٹرانسپورٹ میں، کرایوں میں، بجلی کے بلوں میں، گیس کے بلوں میں، دودھ کی قیمتوں میں، گوشت، دہی، دال میں کہیں پہ قیمت کم مجھے تو نظر نہیں آ رہی۔ پورے پاکستان کا ڈیٹا میرے پاس موجود رہتا ہے۔ تو ناظرین، یہ سوچ کا مقام ہے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ انکم ٹیکس کے لیے ریٹرنز فائل کرنے کی تاریخ وزیر اعظم صاحب نے بڑھا دی ہے۔ تاجروں کے ڈیمانڈ پر کراچی چیمبر آف کامرس، لاہور چیمبر، فیڈریشن نے مطالبہ کیا، اور کورنگی ایسوسیشن ٹریڈ انڈسٹری کے جنید نقی صاحب نے بھی مطالبہ کیا، اور اس پر وہ بہت خوش ہیں کہ 14 دن بڑھا دیے گئے ہیں۔ بڑھانا تو تھا حکومت نے، ریٹرنز ہی فائل نہیں کی لوگوں نے، لوگ اپنے مسائل کا شکار ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔
میں نے آپ کو افراط زر میں کمی، پاکستان ریفائنری کے لیے $1 ارب چائنا کی سرمایہ کاری، ادھر گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کونسل جنرل ایران سے جا کر کراچی میں تعزیت کی ہے حسن رسول اللہ کی شہادت پر، ان کے ساتھیوں کی شہادت پر، اور حسن توریان جو کونسل جنرل ہیں انہوں نے ان کو ویلکم کیا اور کامران ٹیسوری نے تعزیت کی اور ان کو خراج عقیدت پیش کیا، یعنی سمپتھائز کیا دوسرے لفظوں میں کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ ہے عوامی جذبات۔ سرکاری سطح پر ابھی تک پاکستان نے کوئی کھل کر بیان نہیں دیا کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں کہ یہ جو حسن رسول اللہ کی شہادت کے بعد ایران کی دھمکی آئی ہے، اس سلسلے میں ابھی تک آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس، یعنی اسلامی کانفرنس تنظیم جو ہے عالم اسلام کی 56-57 ملکوں کی جو تنظیم ہے، اس کا کوئی اجلاس نہیں بلایا گیا۔ کوئی عرب لیگ کا اجلاس عربوں نے نہیں بلایا ہے، سعودی عرب میں بھی خاموشی ہے، اور اس نے بڑھ کر یمن پہ، یعنی ایک وقت میں اس نے فلسطین میں حملہ کیا ایران نے، دوسری طرف لبنان میں کیا، اور تیسرا اس نے سعودی عرب کے جنوب میں آ کر، مشرق میں آ کر اس نے یمن میں حملہ کیا۔ اور نتن یاہو جو یعنی فرعون صفت سربراہ ہیں اسرائیل کے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر کسی نے یعنی کسکا اچھلنے کی کوشش کی، کوئی رد عمل دکھانے کی کوشش کی، تو ہمارے پاس وہ ہتھیار موجود ہیں، لانگ رینج میزائل موجود ہیں، اور جو ہم استعمال کریں گے اور کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ رک یعنی ایک ایک کو پکڑ کر اسرائیل مارے گا، اس کی پلاننگ ہے۔ اور وہ جو درخت ہے منافق درخت، اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں تفصیل پیش کروں گا کہ فلسطین میں اسرائیل کے طول و عرض میں دبا کے اس درخت کی کاشت کی جا رہی ہے، جس کے بارے میں فرمایا گیا تھا کہ یہ یہودی اس کے نیچے چھپیں گے، وہ درخت ان کو پناہ دیں گے۔ یہ وہ صورتحال ہے جس پر ظاہر ہے کہ دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ عالم اسلام میں قیادت کا فقدان ہے، قیادت نہیں رہی، اور جس کے نتیجے میں ایک چھوٹا سا ملک اتنے بڑے عالم اسلام کو اس نے یعنی سبق سکھا رہا ہے، اور وہ قتل عام کر رہا ہے۔ مغرب اسرائیل کے ساتھ ہے۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک پر آپ سے بات ہوگی، اور گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور معلومات میں یعنی فراہم بھی کیجئے اور حصہ بھی لیجئے، اور اس کی ڈسکشن میں حصہ لیں، پرو ایکٹیو ڈسکشن کریں، آپ کامنٹس وغیرہ بھیجیں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمیں آپ کو نوٹیفیکیشنز وغیرہ مل سکیں۔ بہت بہت شکریہ، والسلام۔